بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب الہی، یہ قرآن کریم ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے. اور اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان خوشبخت لوگوں کی کوالٹیز، ان خوشبخت لوگوں کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے انعام کے مستحق ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نمازوں کا خیال کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہی وہ خوشبخت ہیں کہ جو ہم نے ان کو مال دیا ہے، اس مال سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. گزشتہ نشست میں ہم نے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس یہاں تک 2 یا 3 آیات جو ہیں، 2 آیات، ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، بالخصوص ہدی للمتقین. آج کی اس نشست میں صرف متقی کون سا انسان ہے، متقین کی کیا خوبیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک متقی کے لیے کیا مجدہ سنایا ہے، 2-4 باتیں گوش گزار کروں گا. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ تقوی جو ہے وہ ہوتا کیا ہے، کہ جس کو اختیار کرنے سے ایک انسان متقی بنتا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ تقوی گناہ کی آلودگی سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی کہلاتا ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے، ہر وہ کام جو تم کو اللہ سے دور کر دے اس سے بچنا، اور ہر وہ کام جو تمہیں اللہ کے نزدیک کر دے اس کو اختیار کرنا تقوی کہلاتا ہے. یعنی کسی ناپسندیدہ چیز سے خود کو بچانے کے لیے اس چیز کے درمیان آڑ بنا لینا، یہ تقوی کہلاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ جو انسان تقوی اختیار کرنے کی، ہر وہ کام جو اللہ کے قریب کرتا ہے اسے اختیار کرتا ہے، فرمایا فمن اتقى، جس نے یہ کام کر لیا، تقوی اختیار کر لیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اس دنیا کا اسے کوئی غم ہے، نہ اس سے بعد کی زندگی کا اسے کوئی خوف ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید کی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر وہ کام کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، ہر وہ کام چھوڑ دو جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، حق تقاتہ، جس طرح اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ رب العزت سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور پھر سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اللہ انعام سنا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، گروہ در گروہ اللہ رب العزت نے جنت عطا کرے گا۔ یہ تقوی اختیار کرنے کی شان ہے۔ اور متقی جو ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک انسان متقی ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عطیہ السعدی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین، کہ ایک انسان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا کہ حتی یدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس، کہ انسان بے ضرر چیز کو اس خوف سے نہ چھوڑ دے کہ شاید اس میں کوئی برائی ہو۔ یہ فکرہ ایسا ہے کہ شاید سمجھ میں نہ آ رہا ہو، میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ایک مثال پیش کی، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے کہا مثال یہ لے لیجئے کہ ایک نابینا انسان ہے، انہوں نے مثال دی ایک حافظ صاحب کی کہ وہ نابینے تھے تو وہ باہر گئے حاجت کے لیے، اس وقت ٹوائلٹ وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، ہوا چل رہی تھی تو وہ واپس اندر آئے، تو میں نے پوچھا حافظ صاحب کیوں واپس آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہوا چل رہی ہے، میں آنکھوں سے معذور ہوں، ہو سکتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے اس ہوا کی وجہ سے میرے کپڑوں پہ پڑ جائیں، مجھے تو نہیں نظر آئے گا، اس لیے میں نے کہا جب ہوا تھم جائے گی یا کوئی ساتھی آئے گا تو مجھے محفوظ جگہ پہ لے جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے تمہیں یہ خوف ہو کہ یہ اللہ سے دور کر دے گی اسے چھوڑ دینا، اور ہر وہ چیز جس سے یہ امید ہو کہ یہ اللہ کے قریب کر دے گی اسے اختیار کر لینا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک انسان کے دل میں یہ کیفیت نہیں ہوگی وہ متقی نہیں بن سکتا۔ اور جتنے بھی انبیاء ہیں، آپ جتنے بھی انبیاء کا قرآن کریم نے ذکر کیا، جتنی بھی انہوں نے دعوت دی ہے، سب کے سب نے اللہ رب العزت سے تقوی اختیار کرنے کی امت کو تلقین کی ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے کی تلقین کی ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو اللہ کے توحید کی دعوت دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جب انہوں نے اذ قال لهم اخوهم نوح، کہا کہ الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، اللہ سے خوف نہیں کھاتے ہو؟ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، حضرت ہود علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے انہوں نے بھی اپنی قوم کو جب اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی تو کیا کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، نیک اعمال کرو۔ اور صالح اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، یہ تقوی ایسی کیفیت ہے، ایسی چیز ہے، جو بھی نبی آیا اس نے امت کو دعوت دی، اسی چیز کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اللہ سے ڈرنے کی دعوت دی، تقوی کی دعوت دی۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون اذ قال لهم شعيب الا تتقون وابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی عبادت کرو
اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور جب اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ کو مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی حق تقاتہ، جس طرح کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس طرح تم اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو انسان کا تقوی ہے، جو انسان کا اللہ سے ڈرنے کی کیفیت ہے، ہر وہ چیز جس کا شائبہ بھی پڑے کہ اللہ سے دور کر دے، اسے چھوڑ دینا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو کر لے. اور پھر فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور وہ نیک اعمال کرے، وہ ایسے اعمال کرے جو مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے اسے فائدہ مند ہو. وہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ جو میں اکثر پڑھتا ہوتا ہوں، إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دا الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، موت کی بعد کی زندگی کے لیے وہ تیاری کرے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اکثر لوگوں کی تعداد ایسی، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، دنیا کو بڑا پسند کرتے ہیں، بڑی جلدی، عاجلہ کہتے ہیں تیزی سے گزرنے والی چیز، کہ تیزی سے گزرنے والی چیز کو پسند کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، جو لمبی زندگی ہے، جو بڑا دن ہے، اس کو پیچھے چھوڑ دیے. ایمانداری سے میں بھی اس میں شامل ہوں، بتائیں ہم نے اپنے بچوں کو کتنی دفعہ بٹھا کے کہا بیٹا یہ جی سی ایس سی کی تیاری کر رہے ہو، اس سے آگے بھی ایک بڑی اہم تیاری ہے، اس کے لیے بھی ہم نے تیاری کرنی ہے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، ہم سب نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا. اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری حیثیت یہ ہے کہ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، تمہیں پیدا کیا، تمہارے جوڑوں کو مضبوط کیا ہے، ایک انگلی کا جوڑ کمزور کر دوں تو کیا کر لو گے، کسی کام کے نہیں تم رہو گے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ، یہ قرآن، یہ میرا پیغام ایک نصیحت ہے، جس نے چاہا وہ اس کو اختیار کرے اور وہ متقی بن جائے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم بھی چاہتے ہو اور اللہ بھی چاہتا ہے. وما تشاءون الا، لیکن ہوگا وہی جو الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو کر لے. بل عاجز من اتبع نفسہ، اور بے وقوف انسان وہ ہے من اتبع نفسہ، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا جاتا ہے. وتمنا علی اللہ، آج ہم سب کی کم و بیش یہی کیفیت ہے. وتمنا علی اللہ، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتا ہے. فرمایا امام ترمذی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں من دان نفسہ یقول، من دان نفسہ، جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے حاسب نفسہ فی الدنیا قبل ان یحاسب یوم القیامہ، کہ دنیا مرنے سے پہلے اس نے اپنا محاسبہ کر لیا، موت سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا اور اللہ کے قریب ہو گیا، توبہ کر لی اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس نے وہ تقوی اختیار کر لیا. اور پھر فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول امام ترمذی نے آگے نقل کیا. فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وتزینوا للارض الاکبر، کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہارا محاسبہ کرے. اور پھر بڑی اہم بات اور آخری بات، ویروی عن میمون بن مہران فرماتے ہیں قال لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه، کہ انسان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا
کہ جس طرح وہ کسی دوسرے کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ ایسا کرے، وہ اپنے بارے میں نہ چاہے کہ میں ایسا کروں۔ ہم اپنے گھر میں ہر کسی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایسا نہیں کرتا، اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان متقی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ کسی میں جو بات چاہتا ہے وہ خود اپنے پر اپلائی نہ کر لے، وہ خود اس کردار کا مالک نہ بن جائے، اس وقت تک وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سنتے اللہ